بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اب جب کہ اسرائیل اور فلسطین کی جنگ چھڑی ہوئی ہے تو ایک اور حدیث مبارکہ سچ ثابت ہو گئی۔ یہودی اپنے مقدس درخت کے پیچھے چھپ کر جانیں بچا رہے ہیں۔ یہ مقدس درخت کون سا ہے اور اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، یہ آج ہم بیان کریں گے انشاءاللہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ مسلمان یہودیوں سے جنگ کریں گے اور مسلمان انہیں قتل کر دیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر یا درخت کے پیچھے چھپیں گے تو پتھر یا درخت کہے گا، اے مسلمان، اے عبداللہ، یہ یہودی میرے پیچھے ہے، آؤ اور اسے قتل کر دو، سوائے شجر غرقد کے، کیونکہ وہ یہود کے درختوں میں سے ہے۔ شجر غرقد کے کئی نام ہیں، جن میں شجر یہود، گنگا درخت یا یہود کا پاسبان درخت وغیرہ عام ہیں۔ غرقد ایک جنگلی درخت کا نام ہے جو خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے۔ مدینہ منورہ کا قبرستان جنت البقیع کا اصل نام بقیع الغرقد اسی لیے ہے کہ جس جگہ یہ قبرستان ہے پہلے وہ غرقد کی جھاڑیوں کا خطہ تھا۔ یہ درخت مدینہ منورہ کے اطراف صحراؤں میں بھی پایا جاتا تھا۔ غرقد درخت کو انگریزی میں بوستھرون کہتے ہیں اور یونانی نام لائسیم سے جانا جاتا ہے۔ لائسیم کی دنیا میں تقریباً 70 اقسام پائی جاتی ہیں۔ ان میں سے لائسیم شوائی نامی قسم متحدہ عرب امارات میں کثرت سے پائی جاتی ہے۔ یہی قسم مدینہ منورہ میں بھی پائی جاتی تھی، تاہم پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ختم کروایا تھا، بعد میں پھر سعودی حکومت نے اس کا صفایا کروا دیا۔ یہ درخت 4، 5 یا زیادہ سے زیادہ 6 فٹ اونچا ہوتا ہے۔ اسے عربی میں اسویج کہتے ہیں۔ یہودیوں نے اس حدیث مبارکہ کا بھرپور فائدہ اٹھا کر جنگ سے پہلے اور مسلمانوں سے جنگ کے دوران اس درخت کو اپنی ڈھال کے طور پر جائے پناہ بنانے کا منصوبہ بنا رکھا ہے۔ اس غرض سے جہاں اسرائیل میں غرقد نامی اس درخت کی کاشت کے لیے عوام سے فنڈز دیے جاتے ہیں، وہاں اس کو کپڑوں پر بھی منعکس کیا جاتا ہے۔ شجر غرقد کو دجال کا ساتھی بھی کہا جاتا ہے۔ ایک رپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ یہودیوں نے گولان کی پہاڑیوں کو فتح کرنے کے بعد وہاں غرقد کی کاشت کر دی ہے، جبکہ یہودی افغانستان میں بھی اپنے قدم جمانے کے بعد وہاں خاموشی سے غرقد کاشت کیے جا رہے ہیں۔ اسرائیل نے بھارت کو بھی اپنے ملک کی تمام بنجر اراضی پر غرقد کی کاشت کرنے کے لیے کثیر رقوم دی تھی۔ واضح رہے کہ یہودی قوم اپنے مذہب سے زیادہ اسلام کی سچائی پر یقین رکھتی ہے۔ ان کے اسکالرز اور محقق قرآن و حدیث کا مطالعہ کر کے اپنی ترقی کی راہیں کھولتے ہیں اور مسلمانوں کی کمزوریوں پر گرفت کرتے آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ یہودیوں نے حدیث مبارکہ پڑھنے کے بعد غرقد کو اپنا پاسبان شجر قرار دے رکھا ہے اور اس کی کاشت کو اپنے لیے نعمت سمجھتے ہیں۔ یہودی جانتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلنے والا ہر لفظ سچا ہے اور ہر قیمت پر پورا ہونے والا ہے۔ چنانچہ یہودی اس حدیث کی روشنی میں غرقد کی کاشت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ مسلمانوں سے جنگ کے دوران جب اس زمین کی ہر چیز پکار پکار کر کہے گی کہ اے مسلمانوں، میرے پیچھے ایک یہودی چھپا ہے، اسے قتل کر دو، تو اس وقت یہی درخت گونگا بن کر اس چھپے ہوئے یہودی کی پناہ گاہ بن جائے گا۔ یہودی جانتے ہیں ایسا ہی ہوگا۔ اسرائیلی حکومت پچھلے 40 سالوں سے غرقد کی شجرکاری میں مصروف ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اسرائیل میں 2010 تک 24 کروڑ غرقد کے درخت لگائے جا چکے ہیں اور اسرائیل میں چلنے والی ٹرینوں کے اطراف تقریباً 30 سے 40 کلومیٹر تک لائن پٹری کے دائیں اور بائیں جانب صرف غرقد ہی لگے ہوئے ہیں تاکہ جب فلسطین کی جانب سے کوئی راکٹ یا بم داغا جائے تو وہ اس سے بچ سکیں۔ بہرکیف اسرائیل نے بہت پہلے یہ درخت لگانے شروع کر دیے تھے، جن کے پیچھے وہ آج پناہ لے رہا ہے، کیونکہ وہ اپنے اعتقادات سے زیادہ اسلام کی سچائی کو مانتا ہے۔ فلسطینی علماء کرام کا کہنا ہے کہ بالخصوص اسرائیل میں بڑے پیمانے پر غرقد لگا کر یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیش گوئی کا وقت قریب کر دیا ہے۔ خیبر میں شکست کھانے کے بعد سے اب تک ان کے پاس نہ کوئی ملک تھا اور نہ ہی فوج، لیکن 20ویں صدی میں انہوں نے پہلی مرتبہ ایک ملک حاصل کیا، جبکہ دجال کا خاتمہ بھی بیت المقدس میں ہونا ہے اور ممکنہ طور پر وہ یہود سے ہوگا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، یہودیوں کی مخالفت کریں اور ان کی کسی بھی غیر محسوس اور نہ چاہتے ہوئے چیز سے بھی مدد نہ کریں، بلکہ اس سے مکمل پرہیز کریں۔ بہرکیف اس کے علاوہ ہمیں چاہیے کہ ہم اسلامی تعلیمات سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ حالات حاضرہ سے بھی واقف رہیں، اپنے دین و ایمان کو بچانے کے ساتھ ساتھ
یہودیوں اور دجالی فرقوں اور فتنوں سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں بچتے رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے اور خاتمہ بالخیر کرے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح کی اخلاقی، اسلامی، اصلاحی، سبق آموز اور سچے واقعہ دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے میرا یوٹیوب چینل ٹیل پوائنٹ۔ اگر آپ اپنے علم اور معلومات میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے رہیے ٹیل پوائنٹ۔ میں انشاءاللہ اسی طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کرتا رہوں گا۔